جادو کا توڑ کیسے کیا جائے؟ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کے توڑ کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ بھی ان مسائل سے دوچار ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کچھ روایات اور احادیث بتائیں گے۔ بہت سے لوگ جادو کے توڑ کے لیے جادو ہی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جیسے وہ جادو جن میں شیاطین و جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے اور ان کو مؤثر مانا جاتا ہے، یا جن میں قرآن کریم و دیگر شعائر اسلام کی توہین کی جاتی ہے، کسی پر کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جائز علاج کے ہوتے ہوئے اس ذریعے سے علاج کرانا بھی حرام ہے۔ جادو کا جائز علاج سب سے پہلے تو دعا ہے، خصوصاً وہ دعائیں جو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور ان کے مؤثر ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے مؤثر ہونے کی خبر وحی سے ہے جو قطعی ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء عارفین نے اپنی ریاضت اور بصیرت ایمانی کے ذریعے جادو کی جملہ اقسام کا توڑ تلاش کر کے عوام الناس کے فائدے کے لیے ان کو عملیات کی صورت میں پیش کیا ہے، جس سے مختلف قسم کے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی پہلی قسم دعوت علوی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں آیات قرآنیہ اور اسماء الہیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملائکہ کی امداد طلب کی جاتی ہے۔ دوسری قسم اصلاح عزائم اور دعوت سفلی ہے۔ اس عمل میں زمین کے موکلات، جنات وغیرہ کو مسخر کیا جاتا ہے، لیکن اس تسخیر میں نہ تو کفر و شرک کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ ہی غیر اللہ کی تعظیم و توقیر، بلکہ ان جنات کو حکم و استعلاء کے ذریعے مسخر کیا جاتا ہے۔ ان عملیات کی بنیاد طہارت و پاکیزگی، تلاوت قرآن پاک اور اوراد و وظائف اور صدقات و خیرات ہوتی ہے۔ تیسری قسم تعویذات و عملیات ہے، جن میں آیات قرآنی اور اسماء الہی کے خواص پر غور و فکر کر کے ان کو مخصوص ترکیب و شرائط کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یا پھر ان کو الفاظ یا ان کے اعداد کی صورت میں نقش و تعویذات لکھے جاتے ہیں، یا دعاؤں کے ذریعے جھاڑ پھونک کی جاتی ہے۔ لیکن ان عملیات کے بارے میں بھی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ان کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت سے ہوتا ہے، لہٰذا ان کے متعلق اس طرح کا اعتقاد رکھنا کہ ہمارے اعمال کیسے ہی ہوں، اس سے فائدہ ہی ہوگا، اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے بھی غافل ہو جانا، جیسے کہ اکثر عوامل کا حال ہے، جائز نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تابعین سے منقول ہے کہ وہ کبھی لکھ کر بھی لوگوں کو تعویذ دیا کرتے تھے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عملیات میں اصل پڑھنا ہے، اور لکھ کر دینا اس شخص کے لیے ہے جو پڑھنا نہ جانتا ہو۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اکثر لوگ اس زمانے میں ان پڑھ ہوتے تھے، اس لیے بعض بزرگوں نے تعویذ کا طریقہ اختیار کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً کر لیجئے، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔